ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل و بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر کیا ہے، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے کذب النسابون کہ نسب والوں نے غلط کیا ہے، یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ اوپر جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا وہ والد کی طرف سے تھا، اور ماں کا سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ قریش کی وجہ تسمیہ۔ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے اور جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لے گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ عمر بن عاص نے ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا، قریش کا گمان یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی جو ابھی نقل کی گئی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، اچھا اگر اس بارے میں کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قریش ہی التی تسکن البحر بها سمیت قریش قریشا۔ قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ تأکل الغث والسمین ولا تترکو لذا الجناحین ریشا۔ وہ جانور جو پتلے دبلے اور موٹے کو کھا جاتا ہے پر تک نہیں چھوڑتا۔ ہکذا فی البلاد حی قریش یأکلون البلاد اکلا کمیشا۔ اسی طرح قبیلہ قریش شہروں کو سرعت کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ آخِرَ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فَيَهْمُ وَالْخَمُوشَ۔ اور اسی طرح قبیلہ قریش میں اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمینہ سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر پیدا ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمینہ تھا اور اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا، اور خود وہب یا حضرت آمینہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام محالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ انہی کے بطن سے ہیں جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضاعی بائی بھی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور ترات
اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نذر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ۔ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمی الکریم عرضہ ودینہ۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم و نفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنی دین کی پوری حمایت و حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمینہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت کر دیا۔ یہ روایت دلائل ابن نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے، جس کے بعد راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مروی ہو، بالفرض اس روایت کی ہر سند کا راوی بھی فرداً ضعیف ہو، تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہے۔ عبداللہ تجارت کی غرض سے قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے ننہال بنی نجار مدینہ میں ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ قیس ابن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر علی اختلاف الاقوال 30 یا 25 یا 28 یا 18 سال کی تھی۔ حافظ علائی اور اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت 18 سال کا سن تھا، اور علامہ سیوطی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی۔ واقعہ اصحاب الفیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی۔ مفصل قصہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہمہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت ہی مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اسی مصنوعی پر تکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں یہ جب خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پیخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس میں آگ لگ گئی اور گرجا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستہ میں جس عرب کے قبیلہ نے مزاحمت کی اس کو تہ تہ کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔
اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار عطا فرمایا تھا، جس کو ہر شخص دیکھ کر مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو ساتھ بٹھا لیا۔ اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنی اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کے نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت و جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ بلاخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔